الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ وَقَدِمْنَا، اور ہم آئیں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اس کی طرف جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہو۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ ہباء اصل میں غبار کے ان ذرات کو کہتے ہیں جو روشن دان کے ذریعے سے کمرے میں جو دھوپ آتی ہے اس کے اندر جو نظر آتے ہیں، ان کو انسان اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا۔ اصحاب الجنت یومئذ، اس دن جنت والے، خیر مستقرا و احسن مقیلا، ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کی آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کا ایک اعتراض نقل کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو یہ بہت دور کی بات ہے، یہ ان فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کوئی یہ اچھی خبر نہیں ہوگی کہ ان کا وہ فرشتوں کا دیکھنا کوئی اچھی علامت ہوگی، بلکہ اس دن یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان میں ایک مضبوط آڑ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے بچ سکیں۔ اور وہ فرشتوں کو کب دیکھیں گے؟ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس عذاب لے کر آئیں، یا موت کے وقت وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یا پھر قیامت کے دن انہیں وہ فرشتے دکھائی دیں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جب کوئی انسان کسی چیز سے شدید کراہت اور نفرت کرتا ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کرے، برباد کرے۔ وہ کسی اور کے ہاتھوں اس کا تباہ ہونا، اس کا برباد ہونا، اس پر وہ قناعت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ چاہے دنیا میں دیکھیں یا پھر وہ آخرت کے اندر دیکھیں، تو ان کے خیال کے اندر آئے گا کہ ہم نے جو اچھے عمل کیے ہیں، ہم نے کوئی صلہ رحمی کی ہے، ہم نے کوئی خدمت خلق کا کام کیا ہے، ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، حاجیوں کو ہم ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، یا مظلوموں کی ہم نے مدد کی ہے، کوئی بھی عمل جو ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے اس دن کہ ہمارے یہ اچھے عمل ہیں اور اس کا ہمیں آج صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، اللہ رب العالمین فرماتے نہیں، بلکہ ہم خود ان کی طرف آئیں گے اور ان اعمال کو کیا ہے، بکھیر دیں گے۔ اور قرآن کریم نے کفار کے اعمال کی مثال کہیں پر راکھ کی مانند دیا ہے کہ راکھ ہو اور پھر تیز آندھی آئے تو تیز آندھی میں وہ راکھ باقی نہیں رہتی، اڑ جاتی ہے، اس طرح ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے سراب کے ساتھ مثال دی کہ دور سے پانی محسوس ہوتا ہے پیاسے کو، جب وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی وہ نہیں پاتا، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر حساب لینے والا اس کا موجود ہوتا ہے۔ اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ کفار نے جو بھی عمل کیے ہوں گے ہم ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے، یعنی ترازو قائم ہی نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی اہمیت اور وقت ہی نہیں ہوگی۔ اور اس لیے یہاں پر کیا فرمایا، ہباء منثورا، کہ ہم ان کو بکھیر دیں گے، ان کو بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے، ان کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوگی۔ جس طرح کے وہ ذرات ہوتے ہیں، آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، اس طرح ان کے عمل کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے اور ان کے عملوں کو بکھیر دیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرائط تھیں ان سے یہ عمل ان کے خالی ہیں، ایمان سے خالی تھے، اخلاص سے خالی تھے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھے، تو لہٰذا ان کا کوئی بھی نیک عمل، اس کا صلہ، اس کا اجر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اصحاب الجنت یومئذ، قیامت والے دن جنتی جو لوگ ہوں گے وہ خیر مستقرن، بہترین ٹھکانے کے اندر ہوں گے، اور دوپہر کو آرام گاہ جو ہے ان کی، جہاں پر بندہ دوپہر کو آرام کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہوگی ان کی کفار کے اعتبار سے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن کافروں کے لیے جنت اور جہنم کے اندر تو کوئی آرام ہوگا ہی نہیں، کوئی خیر ہوگی نہیں، کوئی بھلائی ہوگی ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے کہتے ہیں کہ ان سے بہتر ان کو ہم مقام دیں گے، ان سے بہتر ہم ان کو ٹھکانے دیں گے، ان سے بہتر ہم ان کو آرام گاہ دیں گے۔ اس کا اصل میں جواب یہ ہے کہ قیامت دنیا کے اندر جو کفار تھے عیش و آرام والی زندگی بسر کر کر گئے تھے، دنیا کے اندر بڑی ناز و نعمتوں کے اندر وہ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن جو اہل ایمان کو مقام دیں گے، دنیا میں کافر کے پاس جتنا بھی مقام اس کو مل چکا ہو، عزت مل چکی ہو، جتنا اچھا ٹھکانہ اس کے پاس موجود ہو، جتنی مال کی فراوانی ہو، لیکن قیامت والے دن جو اہل جنت کو اللہ رب العالمین نے مقام دینا ہے، اس کے اعتبار سے دنیا کے اندر ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، اور فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ لا ينتصف النہار من یوم القیامت حتی یقیل ہؤلاء وہؤلاء، قیامت والے دن جب دوپہر ابھی ہوئی ہی نہیں ہوگی تو دوپہر کا آرام کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، وہ یعنی جنتی بھی آرام کرنے کے لیے اور جہنمی بھی آرام کرنا چاہیں گے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ان مرجعہم لإلی الجحیم، لیکن جو کفار ہوں گے ان کا آرام کرنے کی جو جگہ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ وہ جہنم کے اندر اب جا کر کیا آرام کر سکیں گے؟ مقصود کیا ہے یہاں پر کہ اہل ایمان کے لیے تو آرام ہوگا، سکون ہوگا، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، لیکن جو کافر ہوں گے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی آرام والی جگہ ان کو قیامت والے دن ملنے والی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔